سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ درس قرآن پر یہ جو پروگرام ہے، اس پروگرام کو میں اس خاص طور پر بھی اہمیت دیتا ہوں کہ آج جیسا کہ حضرت نے فرمایا کہ کچھ لوگوں سے وہ نظریہ محو ہو گیا کہ دو قومی نظریہ کوئی چیز تھی۔ دوسرے نمبر پر اس سے بڑھ کر، یعنی المیہ سے بڑھ کر المیہ یہ کہ اس کا احساس نہیں ہے، تاریخ کو مسخ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، ریکارڈ کو مسخ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ہمارے ٹاپ اسٹریم لیول کے جو چینلز ہیں اس پر بعض خود ساختہ دانشور آ کر کے یہ شیخیاں بگارنے، یہ بھاشن دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ پاکستان تو ایک سیکولر اسٹیٹ کے طور پر وجود میں آیا تھا، ہندوستان پھر کیا تھا؟ وہ ایک سیکولر اسٹیٹ، تو اس کے اندر میں پھر پاکستان، یعنی ایک سیکولر اسٹیٹ میں ایک اور سیکولر اسٹیٹ۔ یہ تو معاش کے لیے آئے تھے، یہ تو روزگار کے لیے آئے تھے وغیرہ۔ اس سے بڑھ کر تاریخ کا کوئی جھوٹ نہیں ہو سکتا۔ خود قائد اعظم محمد علی جناح مرحوم بانی پاکستان کے الفاظ ہیں، پاکستان از گوئنگ ٹو بی اے لیبارٹری فار ایکسپیریمنٹری آف دا اسلامک ویلیوز۔ اسلامی اقدار کے نفاذ کے لیے تجربہ گاہ اور ایک لیبارٹری کے طور پر یہ مملکت وجود میں آ رہی ہے۔ اسٹیٹ بینک کے افتتاح کے موقع پر قائد اعظم محمد علی جناح مرحوم نے کیا کہا؟ پھر کیا ایک سیکولر اسٹیٹ کے لیے تھانوی رحمۃ اللہ علیہ تائید کر رہے تھے؟ مولانا ظفر احمد صاحب عثمانی، حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، یعنی اپنے زمانے کے مجتہدین، فقہاء، علماء، ائمہ اسلام تھے یہ حضرات، اور تمام مسالک کے، ہم کسی ایک مکتب فکر کی بات نہیں کرتے، تو وہ کیا کسی ایک سیکولر اسٹیٹ کے لیے تائید کر رہے تھے اور خیبر پختونخوا کے اندر جا کے جلسوں میں تقریریں کر رہے تھے اور لوگوں کو اکٹھے کر رہے تھے، اور قلات سے لے کر کے خیبر پختونخوا، ناران و کاران، خانات سے بلوچستان تک کے علاقے، یہ سب کے سب کس لیے؟ ایک اسلامی اسٹیٹ۔ تو پہلے تو اس تاریخ کی حقیقت کو زندہ جاوید رہنا چاہیے، اس کو بار بار بیان کرنا چاہیے، یونیورسٹیوں میں، کالجوں میں، مساجد میں اس کا تذکرہ عام ہونا چاہیے۔ ایک نقطہ۔ دوسرا نقطہ یہ عرض کرنا ہے کہ آج کے پروگرام کا عنوان ہے امید۔ دیکھیں، پاکستان کو اللہ نے ہر طرح کے موسم دیے، نعمتیں دی، اللہ رب العزت نے اس قوم کے اندر ٹیلنٹ رکھا، یہاں میرٹ ہے، یہاں اعلیٰ درجے کی صلاحیتیں لوگوں کے اندر ہیں۔ میں اس کو عام طور پہ یوں بیان کرتا ہوں کہ اگر کسی کا گھر خراب ہو جائے نا، یعنی اس گھر کے اندر کچرا پڑا ہوا ہے، اس گھر کے اندر کچھ نجاستیں پڑی ہوئی ہیں، اس گھر کے اندر کچھ خرابیاں ہیں، تو کیا کوئی دنیا کا بندہ یہ کہہ سکتا ہے کہ اس گھر کو گرا دو؟ نہیں۔ کوئی یہ کہے گا کہ اب میں اس گھر کا دشمن بن جاؤں؟ کوئی یہ کہے گا کہ اس گھر کو منہدم کر دو، اس گھر کو خراب، اس کے وجود کا خاتمہ کر دو۔ تو پاکستان کو جب ہم وطن عزیز کہتے ہیں، اپنا گھر کہتے ہیں، اگر خرابیاں ہیں، خرابیوں کی اصلاح کی جائے گی، ملک سے دشمنی نہیں کی جائے گی۔ خرابیوں کی تندرستی، اس کی اصلاح اور مرمت، اس کو صحیح کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ ملک دشمنوں کے ہاتھوں میں کھیلا نہیں جائے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اب آپ اس ملک کے دشمن بن جائیں اور اس کے وجود کے خاتمے کی نعوذ باللہ باتیں کرنا شروع کر دیں۔ کبھی ڈیفالٹ کرنے جا رہا ہے، کبھی دیوالیہ پن کی باتیں کی جا رہی ہیں، مایوسی کی باتیں کی جا رہی ہیں، سب غلط۔ ایک تو یہ غلط ہے آئینی، قانونی، اخلاقی طور پر، دینی اعتبار سے بھی غلط ہے۔ یہ درس قرآن، جب ہم درس قرآن کی بات کرتے ہیں تو قرآن کریم کا درس یہ ہے کہ مایوسی کا لیے ہمارے پاس کوئی شرعی طور پر گنجائش بھی نہیں ہے، اور نہ ہی ہمارے لیے یہ شان اور زیبا دیتا ہے۔